انسان کے اوپر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بہت ساری پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں. اپنے آپ کو کوستا ہے، بہت زیادہ کوسنے لگتے ہیں. ایسے ہی واقعہ میں اپنے ایک ساتھی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں عبدالعزیز ان کا نام ہے. وہ بہت پریشان تھے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور ابھی بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. کافی حد تک ان کی پریشانیاں اس وقت ختم ہو چکی ہیں، لیکن کچھ پریشانیاں ابھی بھی ان کی باقی ہیں. لیکن وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ ایک وقت اس نے مجھے یہاں تک الفاظ کہے کہ حضرت میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ غلط راستے پر چلنے کا قدم سوچ لیا تھا اس نے کہ میں قدم اٹھا لوں. تو اسے استغفار کا بتایا گیا. پریشانیاں کون سی تھی؟ سب سے بڑی پریشانی اس کی یہ تھی کہ وہ دن بدن قرضوں کے نیچے آ رہا تھا. چھوٹا موٹا بزنس تھا، چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اس کا روزگار چل نہیں رہا تھا. آئے دن اسے کسی نہ کسی سے تھوڑا بہت قرض پکڑنا پڑتا. قرض والے بھی جو اس کی دکان دے کر اس کو قرض دے دیتے، ہاں بھی اس کی دکان ہے، شاپ ہے، یہ مجھے لوٹا دے گا. لیکن جب 2 4 8 10 مہینے، آخر کب تک وہ قرضہ لے؟ مزید قرضہ بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا. سب سے بڑی پریشانی اس کی یہی تھی. یہاں تک اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہو چکا ہے اس وقت کہ میری دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہے یہ سارا بھی بیچ دوں تب بھی میرا قرض نہیں اتر سکتا. اتنا زیادہ قرض میرے اوپر ہو چکا ہے. سب سے بڑی پریشانی. دوسری پریشانی، قرض تو اٹھا رہا ہوں لیکن گھر کے معاملات جو ہیں وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. گھر کے معاملات کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ آ رہا ہے. گھر میں تنگی، فاقہ، اور یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہم تھوڑی بہت جو ہے وہ پیاز وغیرہ کاٹ کر یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر ہم روٹی کھا لیتے ہیں. سالن وغیرہ نہیں پکتا کبھی کبھار ہمارے گھر میں. یہاں تک نوبت آ چکی ہے. اور تیسری پریشانی انہوں نے بتایا کہ جو میرے اوپر تھی وہ تھی میرے بچے. میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا تھا اور بھی زیادہ بیٹھ جاتا تھا، اور بھی زیادہ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. میں ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا، ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا. اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری پریشانیاں تھا. یوں کہ منبع ایک پورا ملبہ پریشانیوں کا جو ہے وہ عبدالعزیز کے اوپر گرا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں اور نماز کی پابندی ضرور کریں، نماز مت چھوڑیے گا. باقی اعمال جو ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں ان کی بھی آہستہ آہستہ کوشش کریں، لیکن نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اس کے ساتھ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے جو پریشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری اس کی اس وقت ختم ہو چکی ہیں. اس کے بچوں کی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں. بچے اچھے اسکول کے اندر ایڈمٹ ہیں اور وہاں وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں. پہلے اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتا تھا، اب بچوں کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جو رہی بات قرض کی، کچھ دنوں پہلے ہی ان کا کہنا تھا کہ میرا تقریباً آدھے سے زیادہ قرض جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے روزگار کے اندر اتنی زیادہ برکت ڈال دی ہے، اتنی زیادہ برکت ڈال دی ہے کہ گاہک جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور مجبوراً مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ کر آ جاؤں، اس کے بعد آپ کو سیل کروں گا. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑتا، گاہک کو چھوڑ دیتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا، نماز کے لیے آ جاتا ہوں. آج کل تو الٹا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گاہک کو پہلے لیتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو روک لیتا ہوں، نماز کا وقت ہو جماعت کا تو میں جماعت میں آ کے شامل ہوتا ہوں. تو الحمدللہ میرا آدھے سے زیادہ ان کا کہنا ہے قرض جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، اور باقی تھوڑا سا قرض ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ میرا بزنس کتنا پھلے گا، پھولے گا اور بڑھے گا. ان کے کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اور بھی دے، مزید عطا فرمائے. پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے بہا
استغفار کے فائدے بتائے ہیں، بے انتہا استغفار کے فائدے بتائے ہیں۔ کوئی کرنے والا ہو، کوئی اس کو سینے سے لگانے والا ہو، کوئی اس پر عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا عمل مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے پلو سے باندھ لینا، ہم کبھی گر نہیں سکتے، کسی بھی معاملے کے اندر گر نہیں سکتے، پریشانیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو بھی ہمیشہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا ایک کمنٹس کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے سوشل اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس میں افتخار بھائی ہیں، نکیم بھائی ہیں، نوید بھائی ہیں، حمدان بھائی ہیں، ہماری سسٹرز ہیں بہت ساری، وہ بھی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔